پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا جنرل آصف جنجوعہ دل کا دورہ پڑنے سے نہیں بلکہ ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ اس دور کے اندر بی بی صاحبہ کا کوئی خاص کارنامہ تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا انہوں نے کارنامہ کیا، وہ یہ تھا کہ اسی کے دور میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ 1988 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پھر سے کمزور جمہوریت اور نیم پارلیمانی نظام نے پھر سے قدم رکھ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے اقتدار عوامی حلقوں میں سپرد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاور کو اپنے ہی پاس رکھا۔ چونکہ 1988 سے پہلے ہی پاکستان کے اندر سیاسی افراتفری ہو چکی تھی، جو نیجو گورنمنٹ کو مئی 1988 میں برطرف کیا جا چکا تھا، جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ غلام اسحاق خان کا کردار پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ 50s کے ایرا کے اندر ملک غلام محمد نے ادا کیا تھا۔ جنرل الیکشن کروائے گئے۔ جنرل الیکشن کے تحت دو پارٹیز آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو لیڈ کرنے والی مس بے نظیر بھٹو تھی۔ اس کے اپوزیشن کے اندر جو پارٹی تھی وہ تھی اسلامی جمہوری اقتدار۔ چونکہ اسلامی جمہوری اقتدار کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کافی زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سے مس بے نظیر بھٹو الیکشن جیت گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم مس بے نظیر بھٹو منتخب ہوئی۔ یہ عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اس کے بعد غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ میں یہ چیز آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جس میں نیم پارلیمانی نظام تھا۔ 1985 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے 58(2)B متعارف کرایا، جس کے تحت صدر کو کچھ اضافی اختیارات دیے گئے۔ وہ کسی بھی وقت وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے، اسمبلیاں تعلیل کر سکتا ہے۔ یہی اختیارات غلام اسحاق خان کو بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو چیز مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے اندر 3 میجر فگر تھیں جن کے پاس پاور تھی۔ ایک پاور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی آرمی کے پاس تھی، دوسری پاور پاکستان کے صدر کے پاس تھی، لیکن تیسری جو کمزور پاور تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس تھی۔ اس دور کے اندر پاکستان کی اکانومی، انٹرنیشنل افیئرز اور سیکیورٹی افیئرز پر پاکستان کی آرمی کو مکمل اختیارات تھے۔ 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے مس بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ برطرف کرنے کی جو بڑی 2 وجوہات تھی، ان میں سے ایک تھی آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری کو اس وقت مسٹر 10% کا نام دیا جاتا تھا۔ ان کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سول گورنمنٹ کی وہ پاکستان کی ISI اور ملٹری افیئرز کے اندر بہت زیادہ مداخلت کر رہی تھی۔ یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کو پسند نہ تھی۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کروائے گئے۔ 24 اکتوبر 1990 کو جب جنرل الیکشن ہوئے تو اسلامی جمہوری اقتدار کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے۔ چونکہ اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف منتخب ہوئے۔ جنرل اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف کے ہی دور حکومت کے اندر جنرل آصف جنجوعہ پاکستان آرمی کے چیف منتخب ہو گئے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ جنرل آصف جنجوعہ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کے خلاف تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ 8 جنوری 1993 کو GHQ کے اندر جنرل آصف جنجوعہ کو دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے الزام لگایا کہ آصف جنجوعہ کو دل کا دورہ پڑنے سے وفات نہیں ہوئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا، اور اس کا الزام میاں نواز شریف پر عائد کیا گیا۔ لیکن بعد میں معین قریشی کی عبوری حکومت کے اندر جنرل آصف جنجوعہ کی جو
قبر کشائی گئی اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ 8 رکنی ٹیم جس میں غیر ملکی ڈاکٹر بھی شامل تھے، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا جنرل آصف جنجوعہ دل کا دورہ پڑنے سے نہیں بلکہ ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر نواز شریف کا امیج بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اگلے نئے آرمی چیف کی تقرری پر میاں نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان چپکلش پیدا ہو گئی۔ غلام اسحاق خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور میاں نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے۔ اسی اسنا کے اندر جب ان کے درمیان بات بگڑ گئی تو غلام اسحاق خان نے اپنی 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اسی اسنا کے اندر جنرل عبدالوحید کاکڑ پاکستان کے آرمی چیف منتخب ہوئے۔ نواز شریف صاحب نے برطرفی کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حکم نامے سے نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا۔ یہ تقریباً 1 مہینے کا گیپ تھا۔ اسی اسنا کے اندر غلام اسحاق خان اسلامی جمہوری اقتدار کا جو الائنس تھا اس کو کافی کمزور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب نواز شریف صاحب کا جو الائنس تھا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ نے، جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف منتخب ہو چکے تھے، انہوں نے درمیان میں آ کر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کو مستعفی ہونے کے لیے آمادہ کر لیا۔ جولائی 1993 کو نواز شریف اور غلام اسحاق خان مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی کو نگران وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اکتوبر 1993 کو جنرل الیکشن کنڈکٹ کروائے گئے۔ اس الیکشن کے اندر 2 پارٹیز آمنے سامنے ہوئی۔ ایک بڑی پارٹی میاں نواز شریف کی، دوسری بڑی پارٹی بے نظیر بھٹو کی۔ جنرل نواز شریف کا یہاں پر امیج بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جنرل آصف جنجوعہ کا قتل کا۔ حالانکہ نواز شریف کے دور حکومت کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی۔ ایون کہ M2 موٹر وے یعنی لاہور سے اسلام آباد جانے والا موٹر کی تعمیر بھی اسی نواز شریف کے دور میں ہوئی، اور پاکستان کے اندر جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی تھی اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی۔ لیکن پاکستان میں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جنرل الیکشن کے اندر اکتوبر 1993 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ فاروق لاغاری کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر منتخب کیا گیا۔ اس دور کے اندر بی بی صاحبہ کا کوئی خاص کارنامہ تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا انہوں نے کارنامہ کیا، وہ یہ تھا کہ اسی کے دور میں اپنے سگے بھائی کو قتل کروا دیا۔ یہ کہانی بڑی ہی دردناک اور اندوہناک ہے۔ بے نظیر بھٹو کے بھائی تھے جس کا نام میر مرتضیٰ بھٹو تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر میر مرتضیٰ بھٹو نے طیارہ اغوا کیا تھا۔ اس طیارے اغوا کرنے کی سزا ان کو جلا وطنی تھی اور وہ یہ سزا کاٹ رہے تھے۔ 1993 کے اندر جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بننا چاہتے تھے اور ان کی ماں نصرت بھٹو بھی ان کی حمایت کر رہے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی کسی صورت میں بھی دینے کو تیار نہ تھے۔ پہلے بے نظیر بھٹو کے تعلقات اپنی ماں سے بگڑے۔ ان کی ماں اس وقت نصرت بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی۔ بے نظیر بھٹو نے ان کو اس عہدے سے ہٹا کر خود پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بن گئی۔ حالات یوں بگڑ گئے کہ بھٹو خاندان آپس میں ہی لڑنے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ بے نظیر بھٹو اور ان کی ماں اور ان کے بھائی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ حالات یوں بگڑ گئے کہ بے نظیر بھٹو جب 1993 میں حکومت میں آتی ہیں تو میر مرتضیٰ بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ مل کر ریلیاں نکالی اور ایک ٹرین کے ذریعے لانگ مارچ کیا جو کراچی سے پشاور تک تھا، اور ان میں مکمل طور پر بے نظیر بھٹو کے خلاف نعرے لگائے۔
حالات اس طرح بے قابو ہو گئے کہ ستمبر 1995 میں کراچی کلفٹن کے قریب پولیس مقابلے کے اندر میر مرتضیٰ بھٹو قتل کروا دیا گیا، اور اس کو قتل کروانے والے اور کوئی نہیں، اپنا ہی خاندان، اپنی سگی بہن تھی۔ بھٹو خاندان کے تنازع سے میاں نواز شریف صاحب نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل بھٹو خاندان کی ساکھ کو بالکل ہی کمزور کر گیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی حلقوں میں تقسیم ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی جڑیں کمزور ہو چکی۔ اس کو دیکھتے ہوئے صدر فاروق لغاری نے اکتوبر 1996 کو 8ویں ترمیم کے تحت مس بھٹو کو برطرف کر دیا۔